جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی تو کیا عورتوں کو بھی جنت میں ان کے من پسند مرد ملیں گے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جنت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے بطور انعام بنایا ہے، اور اس جنت میں بہت سی انعامات والی چیزیں بھی رکھی ہیں، جس میں سے آدمی کو جنت میں حوریں ملیں گی۔ کیا ہمارے بہت سارے مسلمان عورتوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ عورتوں کو جنت میں کیا ملے گا؟ کیا عورتوں کو بھی جنت میں ان کی پسند کے مرد ملیں گے؟ اور جو کوئی عورت کنواری مر جائے گی تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اور جس عورت نے 2، 3 یا 4 شادیاں کی ہوں گی، اس کو جنت میں کس شوہر کے ساتھ رہنے کو ملے گا؟ اور کیا جس طرح دنیا کے اندر شوہر اپنی بیوی سے وقت گزارتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، کیا جنت کے اندر بھی شوہر اپنی بیوی سے اور حوروں سے ہم بستری کرے گا یا نہیں؟ دنیا کی اور جنت کی ہم بستری میں کیا فرق ہوگا؟ کیا وہاں پر بھی عورتیں بچہ پیدا کریں گی؟ ان تمام سوالوں کے جوابات ہم جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ ناظرین اکرام، جس طرح کہ آج کل یہ اکثر سوال پوچھا جاتا ہے کہ سب عیش و آرام جنت میں تو مردوں کے لیے ہے، پھر اللہ تعالیٰ عورتوں کو کیا دے گا؟ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے مرد کا رتبہ اونچا رکھا ہے اور اس کو عورت کا حاکم بنایا ہے، اور عورتوں کو گھر کے اندر رہنے کا حکم دیا ہے، اور اس طرح کے بہت سارے وسوسے اور شک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے بہر کے کام کاج کریں گے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر کے اندر رہ کر کام کاج کریں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کے اچھے اچھے اعمال کا بدلہ اور انعام دینے کے لیے آخرت میں جو شاندار جگہ تیار کر رکھی ہے، اس کا نام جنت ہے، اور اسی کو بہشت کہیں گے۔ جنت میں ہر طرح کے عیش و آرام کی چیزیں موجود ہیں۔ سونے، چاندی اور موتی جواہرات کے لمبے چوڑے اور اونچے اونچے محل بنے ہوئے ہیں، اور جگہ جگہ ریشمی کپڑوں کے خوبصورت خیمے لگے ہوئے ہیں۔ ہر طرف طرح طرح کے مزیدار پھلوں کے ہرے بھرے درختوں کے باغیچے ہیں، اور ان باغیچوں میں میٹھے پانی کی ہائی کوالٹی دودھ اور اوریجنل شہد اور پاک شراب کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ قسم قسم کے بہترین کھانے اور طرح طرح کے پھل فروٹ صاف ستھرے اور چمکدار برتنوں میں تیار کر رکھے ہیں۔ اچھی کوالٹی کے ریشمی ڈریس اور ستاروں سے بڑھ کر چمکتے اور چمکاتے ہوئے سونے، چاندی، موتی اور جواہرات کے زیورات، اونچے اونچے تخت اور اس کے اوپر چمکدار مخملی گدے بھی عیش و آرام کے لیے ہیں۔ دنیا کی عورتیں اور جنت کی حوریں ہیں جو بہت زیادہ حسین اور خوبصورت ہیں۔ خدمت کے لیے خوبصورت لڑکے چاروں طرف ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے۔ اتنا سمجھ لیجئے کہ جنت میں ہر طرف کی راحتیں اور نعمتیں تیار ہیں۔ جنت کی ہر نعمت اتنی انمول اور بے مثال ہے کہ نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی ہوگی، نہ کسی کان نے سنی ہوگی، اور نہ کسی دل نے اس کے بارے میں سوچا ہوگا۔ جنتی لوگ بغیر کسی رکاوٹ کے ان ساری نعمتوں اور لذتوں سے سکون حاصل کریں گے، اور ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر جنت میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ ناظرین کرام، جنت میں نہ نیند آئے گی، نہ کوئی بیمار ہوگا، نہ بڑھاپا آئے گا، اور نہ موت ہوگی۔ جنتی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ تندرست اور جوان رہیں گے۔ جنتی لوگ خوب کھائیں گے، مگر نہ انہیں پاخانہ آئے گا اور نہ ہی پاخانے کی ضرورت پڑے گی، اور نہ ہی وہ تھوکیں گے اور نہ ہی ان کی ناک بہے گی۔ بس ایک ڈکار آئے گا اور مشک سے زیادہ خوشبودار پسینہ بہے گا، اور کھانا پینا سب ہضم ہو جائے گا۔ جنتی ہر قسم کی فکر سے آزاد اور ہر طرح کے دکھ اور مصیبت سے دور رہیں گے۔
ہمیشہ خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی اور ہر قسم کی نعمتیں اور طرح طرح کی لذتوں کے مزے اٹھائیں گے۔ اور جنت میں کم سے کم درجے والے جنتی کو 70 اور کچھ روایات کے حساب سے 72 حوریں ملیں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس سے مزے اٹھانے کے لیے مرد میں بھی اس طرح کی طاقت پیدا کر دے گا۔ ناظرین اکرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جنتی مرد کی 100 مردوں کے برابر طاقت ہوگی۔ ایک حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جنت والے لوگ بھی ہم بستری کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، جنتی لوگ بھی ہم بستری کریں گے اور کبھی ان کی خواہش کم نہیں ہوگی۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دن میں آدمی 100 عورتوں سے ہم بستری کرے گا اور ہم بستری سے حمل بھی نہیں ٹھہرے گا۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی لوگ عورتوں سے ہم بستری کریں گے لیکن عورتیں بچے پیدا نہیں کریں گی، لیکن اگر بچے کی خیر کی جائے گی تو ایک لمحے میں بچہ پیدا ہو جائے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں لوگ اس کی خواہش نہیں کریں گے۔ ناظرین اکرام، کہنے کا مطلب یہ تھا کہ انسانوں کو ملنے والی حوریں ایسی ہوں گی جن کو کسی انسان نے نہ کبھی ہاتھ لگایا ہوگا نہ ہم بستری کی ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری حدیث بتانے والوں نے فرمایا کہ جنتی حوریں ایک ہی عمر کی یعنی 33 سال کی برابر ہوں گی۔ حوروں اور دنیا کی عورتوں کے سب کی عمر جنت میں 33 سال ہوگی۔ وہاں پر نہ کوئی بڑھاپا ہوگا اور نہ ہی کوئی بچہ ہوگا، بلکہ سب کے سب جوان ہوں گے۔ یہاں پر جو بچے اور بوڑھے انتقال کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جوان کر دے گا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں انسان کی 70 بیویوں سے شادی کی جائے گی۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مرد ان سب عورتوں کو سنبھالنے کی طاقت رکھے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد کو 100 آدمی کے برابر طاقت دی جائے گی۔ اور حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جنت میں مومن کی 72 بیویوں سے شادی کی جائے گی، 70 جنت کی عورتیں ہوں گی، 2 دنیا کی عورتیں ہوں گی۔ قرآن پاک میں سے سورہ طور میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم ان جنتی لوگوں کے حوروں سے شادی کر دیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں ارشاد فرماتا ہے، جنت والوں کا حال یہ ہے کہ وہ بے شک اس روز جنت میں اپنے کاموں میں خوشحال ہوں گے۔ محترم ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ان کا کام کنواریوں کے پاس صرف جانا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم جنت میں اپنی بیوی کے پاس جا سکیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایک مرد ایک دن میں 100 کنواریوں کے پاس جا سکے گا، اور ایک حدیث میں ہے کہ ایک دن میں 100 عورتوں کے پاس جا سکے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، تو ہم لوگ اپنی بیویوں اور اپنے گھروں کو جتنا جانتے ہو، وہ کتنا جلدی لوگوں کی بیویوں اور محلوں کے بارے میں نہیں جانتے۔ جنتیوں سے ہر شخص اپنی 72 بیویوں کے پاس جائے گا جن کو اللہ تعالیٰ نے ان جنتیوں کے لیے پیدا کیا ہوگا۔ ان میں سے 2 بیویاں انسانی نسل سے ہوں گی، اور ان 2 بیویوں کا ان سب حوروں سے اونچا مرتبہ ہوگا۔ وہ اس لیے کہ ان عورتوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہوگی۔ جنتی مرد ان دونوں عورتوں میں سے ایک کے پاس یاقوت کے اوپری منزل میں سونے کے پلنگ پر داخل ہوگا۔ اس پلنگ کو موتیوں کا تاج پہنایا گیا ہوگا، اور اس کی اس بیگم پر موٹے اور پتلے ریشم کے 70 جوڑے ہوں گے۔ جنتی اس کے پیٹ پر اپنا ہاتھ رکھے گا
تو اس کے سینے کی طرف سے کپڑوں، چمڑی اور اس کے گوشت کے پیچھے سے آر پار نظر آئے گا، اور وہ اپنی بیوی کی پنڈلی کے گودے کو دیکھتا ہوگا جس طرح سے تم میں سے کوئی شخص یاقوت کے موتی کے سوراخ میں دائرے کو دیکھتا ہے۔ مرد کے سینے کے اندر کا حصہ عورت کے لیے آئینہ ہوگا، اور عورت کے سینے کے اندر کا حصہ مرد کے لیے آئینہ ہوگا۔ اس سے بیچ وہ مرد اس بیوی کے پاس ہوگا، اور نہ اس کا من بھرے گا اور نہ اس کی بیوی کا من بھرے گا، اور اس کی بیویاں اور بھی ہوں گی۔ یہ جنتی عورتوں میں سے ہر ایک کے پاس ایک ایک کر کے جائے گا، یا جب بھی کسی عورت کے پاس جائے گا تو وہ یہ کہے گا، اللہ تعالیٰ کی قسم، جنت میں آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی، اور جنت میں میرے نزدیک آپ سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی جنتی جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو وہ جس طرح کی اولاد چاہے گا فوراً پیدا ہو جائے گی۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جو شخص کسی عورت سے شادی کرتا ہے جنت میں بھی وہ عورت اس کی بیوی ہوگی، لیکن شرط یہ ہے ان دونوں کی ایمان کی حالت میں موت ہوئی ہو، اور بیوی نے شوہر کے مرنے کے بعد کسی اور مرد سے نکاح نہ کیا ہو۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت زبیر بن عوام کی بیوی تھی، حضرت زبیر ان کو تکلیف دیتے تھے، یہ اپنے والد صاحب کی خدمت میں شکایت لے کر آئی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے میری بیٹی صبر کرو، اگر کسی عورت کا شوہر نیک ہو پھر اس کا انتقال عورت سے پہلے ہو جائے اور اس کی بیوی نے اس کے انتقال کے بعد کسی اور شخص سے نکاح نہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ ان دونوں میاں بیوی کو جنت میں ایک ساتھ کر دے گا، یعنی وہ جنت میں بھی اس طرح سے میاں بیوی رہیں گے اور ان کا رشتہ ختم نہیں ہوگا۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی بیوی سے فرمایا تھا کہ اگر تم یہ بات پسند کرتی ہو کہ تم جنت میں میری بیوی بنو اور اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو جنت میں ملا دے تو تم میرے مرنے کے بعد دوسرا نکاح نہ کرنا۔ جنت میں عورت اپنے دنیا کے آخری شوہر کی بیوی بنے گی، وہ عورت جس نے دنیا میں ایک کے بعد دوسرے، تیسرے یا اس سے زیادہ نکاح نہ کیے ہوں اور اس کے شوہر انتقال کرتے گئے اور کسی نے بھی طلاق نہ دی تو اس کا انتقال عورت سے پہلے ہو جائے اور اس کی بیوی نے اس کے انتقال کے بعد کسی اور شخص سے نکاح نہ کیا تو اللہ تعالیٰ ان دونوں میاں بیوی کو جنت میں ایک ساتھ کر دے گا، یعنی وہ جنت میں بھی اس طرح سے میاں بیوی رہیں گے اور ان کا رشتہ ختم نہیں ہوگا۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی بیوی سے فرمایا تھا کہ اگر تم یہ بات پسند کرتی ہو کہ تم جنت میں میری بیوی بنو اور اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو جنت میں ملا دے تو تم میرے مرنے کے بعد دوسرا نکاح نہ کرنا۔ جنت میں عورت اپنی دنیا کے آخری شوہر کی بیوی بنے گی، وہ عورت جس نے دنیا میں ایک کے بعد دوسرے، تیسرے یا اس سے زیادہ نکاح نہ کیے ہوں اور اس کے شوہر انتقال کرتے گئے اور کسی نے بھی طلاق نہ دی تو ایسی عورت جنت میں کس کی بیوی بنے گی؟ اس بارے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور عورت آخرت میں دنیا کی اپنے آخری شوہر کی بیوی بنے گی۔ اور کچھ روایات میں ہے کہ ایسی عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ ان شوہروں میں سے جس کو چاہے اپنا شوہر بنا لے۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ عورت جس کی دنیا میں 2 شوہر ہیں، یہ عورت بھی انتقال ہو جاتی ہے اور اس کے دونوں شوہر بھی انتقال کر جاتے ہیں اور پھر یہ سب جنت میں داخل ہوں تو یہ عورت کس شوہر کی بیوی بنے گی، پہلے کی
یا دوسرے کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں یہ اس عورت کے ساتھ دونوں شوہروں میں سے جو سب سے اچھا برتاؤ کرتا تھا وہ اس کی بیوی بنے گی۔ نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنے جنتی شوہروں کے ساتھ رہیں گی اور شوہر کو ملنے والی حوروں کی سردار ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ اس عورت کو ان سب سے زیادہ خوبصورت بنائے گا، اور وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔ اور اگر عورت کنواری ہو، یعنی کہ اس کا شادی سے پہلے انتقال ہو گیا ہو، یا شادی شدہ نہ ہو، یا اس کا شوہر جنتی نہ ہو بلکہ وہ جہنم میں بھیج دیا گیا ہوگا، تو عورت جنت میں جس مرد کو پسند کرے گی اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے گا۔ اگر وہاں موجود لوگوں میں سے وہ کسی کو بھی پسند نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مرد جنت میں پیدا فرمائے گا جو اس کے ساتھ نکاح کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں دنیا کی عورتوں کو بھی نئے سرے سے پیدا کرے گا اور ان کو جنت کی حوروں سے زیادہ خوبصورت بنائے گا۔ اور باقی رہی اس کی خواہش کی کہ میں کئی مردوں کی ہوں، تو یہ فطرت کے بھی خلاف ہے اور جنت میں یہ خواہش پیدا بھی نہیں ہوگی۔ اور جس طرح دنیا کے اندر لوگ ایک دوسرے سے حسد اور نفرت کرتے ہیں اور عورت ایک دوسرے سے جلتی ہے، جنت کے اندر یہ معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ جنت کے اندر ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان تمام امت مسلمہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، اور کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔